پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 86۔ لفظی ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرتی بدلے آخرت کے۔ کون ایسا کام کرتے ہیں جو کتاب کا ایک حصہ لیتے ہیں اور کتاب کا ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی۔ جب ہم کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز لیتے ہیں دوسری چیز دیتے ہیں، یعنی کوئی چیز خریدتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تو خرید لیا اور آخرت کو دے دیا، یعنی جو آخرت، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا، جو بہت چھوٹی سی دنیا ہے، بہت کم وقت کے لیے، وہ انہوں نے خرید لی۔ فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا، انہم العذاب ان سے عذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی عذاب، جب عذاب جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا تو جس شدت سے عذاب ہو رہا ہوگا اور یہ تڑپ رہے ہوں گے، اور اس ٹائم جب جہنم کے لوگ اللہ سے فریاد کریں گے کہ تھوڑا تو ہلکا کر دیں، تھوڑی تو مدد کر دیں، تو اس وقت ایسے لوگوں سے جو اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لیتے ہیں، یعنی بس دنیا ہی دنیا ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، دنیا کی پڑھائی، دنیا کی زندگی، دنیا کا سٹیٹس، ہر چیز ان کی، پوری 24 گھنٹے ان کی فکریں، ہر چیز ان کی بس دنیا کے آس پاس ہی ان کی زندگی گھومتی ہے، اور وہ آخرت کو بالکل بھلا دیتے ہیں، جو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے، وہ آخرت کو دماغ میں رکھ کے اپنا کوئی کام نہیں رہتے، اپنی نمازوں سے، ہر چیز سے غافل رہتے ہیں، قرآن سے غافل رہتے ہیں، صرف ان کو یہ مطلب ہوتا ہے حلال حرام کسی کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں صرف یہ رہتا ہے کہ ان کی دنیا اچھی ہو، دنیا میں سب ان کی تعریف کریں، دنیا میں ان کا سٹیٹس ہو۔ تو ایسے لوگ جب جہنم میں جائیں گے اور جب وہ فریاد کریں گے کہ تھوڑا تو ہلکا کر دیا جائے ان سے عذاب، تو عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں پہلے ہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، تو ایسے لوگوں سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ Those are they who have bought the life of this world at the price of hereafter. Their torment shall not be lightened, nor shall they be helped. کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی وہاں پر، وہاں جہنم میں ایسے لوگوں کی جو دعائیں ہوں گی، وہ چیخ چیخ کے اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دیے، اب ہم اچھے کام کریں گے، اب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ جو جہنم کے داروغہ ہوں گے ان سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا تو بریک مل جائے، تھوڑا تو ہمیں مل جائے، تھوڑی تو راحت مل جائے۔ تو اس وقت ان کی کوئی دعا نہیں سنی جائے گی، ان کی ساری دعائیں جو ہوں گی جہنم سے ٹکرائیں گی جا کر اور وہیں کے وہیں رہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ کوئی بھی نہیں ہوگا مدد کرنے کے لیے۔ اور جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ وہ صرف اللہ کا حکم پورا کریں گے، وہ کسی انسان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو بالکل بیچ دیا ہے اور بیچ کر دنیا خریدی ہے۔ ایسا کتنا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے نا کہ اپنی آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بیچ دے کوئی انسان، اس کو دے کر ایک چھوٹا سا فائدہ لے لے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کے پاس کوئی سامان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ایک بڑی چیز ان سے لے کے چھوٹی سی ان کو دے دیتے ہیں کھلونا، تو وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔
تو اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بس یہ دنیا ہی دکھائی دیتی ہے، جنہیں آخرت کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ انہیں علم نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے انسان کو معلومات ہوتی جاتی ہے، اور پھر جب وہ انسان دیکھتا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے تو پھر یقین بڑھتا ہے، جب یقین بڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو پھر ہر چیز آخرت دماغ میں آنے لگتی ہے، اور اسی حساب سے انسان کام کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کو علم نہیں ہوتا، وہ جاننا بھی نہیں چاہتا، پڑھنا بھی نہیں چاہتا، تو پھر وہ اس چیز سے غافل رہتا ہے، پھر اسے جو سامنے جو نظر آنے والی چیز ہے بس وہی دکھائی دیتی ہے، تو اسے لگتا ہے بس میری دنیا ہی سب کچھ ہے، تو وہ دنیا بنانے میں ہی لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، مطلب ان کو کوئی بریک نہیں ملے گا۔ جیسے ابھی ہم آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی کام کرتے ہیں، تو ہمیں بیچ میں بریک ملتا ہے کہ ہم تھوڑا ریسٹ کر لیں، لیکن جہنم میں کوئی بریک نہیں ہوگا، کنٹینیوس عذاب دیا جائے گا، اور کوئی مدد کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو پکار لیں کہ کوئی مدد کر دے آپ کی۔ دنیا میں جن کے لوگ پیچھے چلتے ہیں وہ وہاں جا کے ان کو پکاریں گے، ان کے جو لیڈرز ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، جو بن جاتے ہیں کہ سب ان کو فالو کریں، وہ ان کو پکاریں گے اور ان کو وہاں جا کے کہیں گے کہ تم ہماری مدد کرو، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس وقت ہمیں اپنی ہی ضرورت ہے، اور پھر وہ ان سے وہاں جھگڑا کریں گے کہ اگر تم ہمیں صحیح راستے پہ لے جاتے تو ہم یہاں نہیں ہوتے، تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم صحیح راستے پر ہوتے تو پھر ہم تمہیں کیوں اپنے غلط راستے پر لے جاتے، یعنی ہم تو خود ہی بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے آپس میں باتیں ہوں گی، پھر سب شیطان کو بلیم کرنے لگیں گے، شیطان بھی ہوگا جہنم میں، شیطان کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، تو شیطان کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کے خطبہ دے گا، جس کے بارے میں ہمیں سورہ ابراہیم میں پتہ چلتا ہے، اسپیچ دے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف اکسایا تھا، تمہیں صرف وسپر کیا تھا، تم اپنی مرضی سے میرے پیچھے آئے اور مجھے بلیم مت کرو، یعنی تم اپنی مرضی سے میرے پیچھے آئے تھے، تو اب مجھے مت کہو کہ میری وجہ سے تم لوگ یہاں آئے ہو۔ یہاں ان گناہوں کی اتنی سخت سزا بتائی جا رہی ہے جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آخرت بھول کر صرف اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے سنوارنے میں لگا ہے۔ ہم خود اپنا حساب لینا، ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہم اپنی آخرت کے لیے نکالتے ہیں، کتنے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا کوئی دین کا کام کریں یا اللہ کو یاد کریں یا اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ آج ہم نے کتنے اچھے کام کیے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جب وہ رات کو لیٹتے ہیں تو وہ یہ اپنی نیکیاں کاؤنٹ کرتے ہیں، رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں اپنی نیکیاں کاؤنٹ کرنی چاہیے کہ آج صبح سے ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے غلط کام کیے۔ ہر چیز میں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اس کام سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہوں۔ پھر اسی لیے تو دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو اعلانیہ کیے ہیں ان کو، جو چھپ کر کیے ہیں انہیں، ہر ایک گناہ بخش دے۔ تو اسی لیے یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔